غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح کے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے یہاں ذلت و سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی کو خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تم نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا و علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کی کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں. ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے. جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یقیناً آنے والی ہے. اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. تو کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی اور پھر اسے روشنی بخشی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا کہ جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس سے نکل نہیں پا رہا ہے. یہ حقیقت میں ایک عمدہ جو ہے نا وہ تشبیہ ہے اور ادبی کلام ہے جس میں میدان سے مراد مسلمان جو ایمان کے سے پہلے کی حالت میں تھے، یعنی مردہ تھے، وہ ان کی حیثیت جو ہے
ایمان سے پہلے کیا ہے؟ مردے کی تھی۔ ایک آدمی گویا اگر ایمان کی دولت اسے حاصل نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ وہ زندہ ہے، چل رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی ایمان کی دولت اس کو عطا فرمائی، اور اس کے لیے نور بنایا، یعنی ہدایت اسے جو عطا کی وہ حقیقت میں کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اس ہدایت کی روشنی میں اپنا سفر، اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، وہ بھلا اس شخص جیسا ہو جائے گا جو تاریکیوں میں ہے، یعنی کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں، مردہ۔ تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل ایمان کامیاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی ہے، زندگی دی ہے، وہ کامیاب ہے، جو تاریکیوں میں ہے وہ ناکام۔ اور فرمایا کہ اگلی آیت نمبر 124 میں ان کے پاس جب بھی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے، نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی وہ چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منتخب کیے، ان کو اپنے کلام کے لیے، اپنے وحی کے لیے منتخب کیا، چنا، تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی وہی چیز دی جائے تب تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی وہ زبردستی ہے۔ اللہ جانتا ہے بہتر کہ کہاں اپنے پیغام کو کس کے حوالے کرے، کس سے یہ کام نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کے لیے کسے مامور کرنا ہے، کسے اس خدمت پہ لگانا ہے۔ تو ہر شخص آئے زبردستی کہ نہیں ہمیں آپ رسول بنائیے۔ دنیا میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کمپنیوں کے یہ حال کیا ہے کہ ہمیں چپراسی رکھ لیجیے، نہیں بھاگو، اس کو چپراسی نہیں رکھنے کے لیے تیار ہوتے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی بناؤ۔ عجیب بات ہے، جواب اس طرح سے نہیں ملتی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جواب جبکہ یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اور کوئی کوالیفیکیشن ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی جا کے ذرا کہے زبردستی ہمیں رکھ لیجئے، نہیں رکھتے ہیں لوگ۔ اگر کمپنی کی ضرورت ہوگی تو رکھیں گے، نہیں تو نہیں۔ اور یہ تو معاملہ نبوت کا ہے، اور نبوت بہت سارے لوگوں کو نبی نہیں بنایا جاتا ایک وقت۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ اللہ کا کام ہے اللہ کو اپنا پیغام پہنچانا انسانوں تک، تو زبردستی کہیں کہ نہیں ہمیں بھی نبی بنائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بڑا وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تکبر مبتلا ہوگا۔ تو یہ جو تکبر کر رہے ہیں نا اور جو چالیں چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں ذلت میسر آئے گی اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب آئے گا۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم دیکھیں گے بہت سارے بندے، ایک تو مسلمان ہیں، دوسرے بہت سارے بندے جو غیر مسلم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا، وہ کوئی ایک بات، ایک آیت، ایک اذان کا وہ کہیں اذان اس کے کان میں پڑ گئی، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ سینہ کھلنا اور بھینچنا ایک کیفیت ہوتی ہے واقعی، جسے ہم خود محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ کبھی کسی معاملے میں شرح صدر نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو آدمی دیکھیں کہ پریشان رہتا ہے، اس کے دل جو سینہ جب بھینچا رہتا ہے تو درد ہونے لگتا ہے سینے میں۔ اس کے برعکس وہ چیز جس پہ ایک آدمی کو بالکل اطمینان رہتا ہے، شرح صدر، یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ میرا یہ موقف، میرا اسٹینڈ غلط ہے، تو انسان دیکھیں کہ بالکل مطمئن رہتا ہے۔ آپ آئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، آ رہے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، میں اپنے جگہ مطمئن ہوں، اس کو کہا جاتا ہے شرح صدر۔ لیکن جب آدمی خود جو کام کرنے جا رہا ہے اس پہ مطمئن نہیں ہوتا تو لوگ آ کے کہیں نہ کہیں، اعتراض کریں نہ کریں، اس سے خود یہ ہوتا ہے کہ کہیں ابھی فلاں نہ آ کے اعتراض کرتے، کہیں فلاں نہ آ کے کچھ بول دے فلاں۔ تو اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہدایت کا معاملہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو اسلام کے لیے جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور نہیں تو اس کا سینہ بھینچ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ جیسے آدمی فضا میں اڑتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے، یعنی کبھی دیکھیں، اب ہم لوگ تو خیر اس کا سبھی لوگ تجربہ کر رہے ہیں جہاز سے اڑتے ہوئے، تو کس طرح سے ایئر پریشر جب ہوتا ہے تو وہ تنگی جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، تو فرمایا اس طرح سے اس کا سینہ بھیج دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کیفیت روزانہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے تو تمام لوگوں کے لیے آٹھویں آیات تفصیل سے بیان کر دی ہے، ان لوگوں کے لیے جو یعنی ہوش حواس سے کام لیتے ہیں اور آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں، تو انہی کے لیے ان کے پروردگار کے پاس کیا ہے؟ دارالسلام، دارالسلام، سلامتی کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور وہی ان کا مددگار ہے، کارساز ہے۔
ان کے عمل کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں کرتے تھے، دنیا میں یعنی ان کا حسن عمل، اس کے نتیجے میں اللہ ہی ان کی مدد کرے گا، ان کی پشتنائی کرے گا، ان کا ساتھی بنے گا۔ اچھا، تو اسی دن یہ بھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کو نواز رہا ہوگا جو اس کے سیدھے راستے پر چلیں گے یا چلنے والے ہوں گے، دوسری طرف سب لوگوں کو جمع کر کے وہ پکارے گا جنوں کو، اے گروہ جن، تم نے بہت سارے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ گروہ جن سے مراد یہاں شیطان جن، اور انس سے مراد بھی شیطان انس۔ تو یہ برے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو شیطان، اس لیے کہ جنوں میں سے بھی مومن ہے اور کافر ہیں، اس طرح سے انسانوں میں سے مومن اور کافر ہیں۔ تو جو برے وہ ہیں یعنی شیاطین جن، ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ، کیوں بھائی جنوں، جن کے شیطانوں، تم نے تو اچھا خاصا ہاتھ مارا ہے انسانوں کے اوپر، تو بڑے سارے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا اور جو ہے بھٹکایا۔ تو ان کے جو انہی جیسے لوگ ہوں گے، قال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، یعنی انہی جیسے لوگ ہوں گے، تو وہ کہیں گے پروردگار بات یہ نہیں ہے کہ صرف انہی لوگوں نے ہم پر ہاتھ صاف کیا، ہم نے بھی ان کے اوپر ہاتھ صاف کیا، مطلب انہوں نے ہمیں بہکایا اور ہم نے انہیں بہکایا، ہم نے ایک دوسرے سے جو ہے نا خوب فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے متعین کر دی تھی، یعنی ہم تو اس سے غافل تھے، سمجھے کہ ایسے ہی چلا جائے گا، ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ آپ نے تو مدت ایک طے کر دی تھی، وہ مدت آ گئی اور ختم، ہمارا کھیل سارا جو ہے نا رک گیا وہیں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اب جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے۔ اور فرمایا کہ اس طرح سے جتنے ظالم ہیں وہ سب کو ہم بعض کو بعض کے ساتھ وہاں پہ اکٹھا کر دیں گے، یعنی اس قسم کے جو ظالم ہیں، چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ سب کو ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی کوٹری میں، کال کوٹری میں بند کر دیں گے، بیٹھو یہیں پہ جو ہے نا آرام کرو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بھی ان پہ حجت تمام کی جائے گی، اس وقت پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اے جن اور انسان کے گروہ، تمہارے پاس کیا میری طرف سے رسول نہیں آئے تھے تمہارے اندر جو تمہیں آ کے میری آیات سناتے اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ آج کی اس دن کی ملاقات، یہ بڑا اہم حقیقت میں سوال ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کے اس دن کی ملاقات، مجھ سے ملاقات ہو رہی، اس سے تمہیں انہوں نے نہیں ڈرایا؟ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا، پروردگار ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا کی زندگی کیوں اس وقت نہیں مانے؟ تو دنیا کی زندگی میں مگن تھے، دنیا کی زندگی نے ان کو جو ہے کیا ہے دھوکے میں رکھا، مال اولاد ہے، بال بچے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، سوشل اسٹیٹس ہے، اسی میں پڑے ہوئے کیا ضرورت ہے کھائے، یعنی ہمیں جو عیش و عشرت کا موقع ملا ہوا اس میں خواہ آ کے جو ہے نا ہم ڈال رہے ہیں اور ہمیں اس سے روک رہے ہیں۔ انسانوں میں یہی وہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بھائی بچوں کے ذہن کو جو ہے نا وہ کیا ہے، انہیں یعنی پریشان نہ کریں، آخرت کی اور قبر کی اور اس کے عذاب کی، اور یہ آیات مت ان کو پڑھ سنائیں، کلام تو چھوڑیے، یہ آیات مت سنائیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، خواہ مخواہ بیچارے کی زندگی جو ہے نا وہ اس میں کدورت آ جائے گی۔ یہ حقیقتیں ہیں، آپ اس سے آنکھ بند کر کے کیسے جی سکتے ہیں؟ آج اگر آپ کی آنکھ نہیں کھولے گی اور بچپن میں بچے کو نہیں بتایا گیا تو کب اسے بتایا جائے گا؟ تو کبھی بھی وہ نہیں چاہتے، ارے بھائی عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اس میں آ کے کسی آدمی نے کہا او اللہ کے بندے ڈرو، وہ جہنم سامنے، اس میں بڑی دہکتی ہوئی